اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھی، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کی 10 خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، اور اتنا ہی نہیں، ساتھ ہی ساتھ اس کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ تو آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے کچھ عرض و معروف سے قبل دستور اہل سنت کے مطابق نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم جناب احمد مجتبی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ درود پاک کی شکل میں پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فاقد الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فاقد الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اس مختصر سے وقت میں 2 باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں۔ یہ مہینہ ربیع النور شریف کا مہینہ ہے۔ اسی ماہ میں ہمارے آقا و مولا ساری کائنات کے مرکز عقیدت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ اس مہینے میں حضور کے خصائص اور آپ کی فضیلت اور عظمت کو بیان کیا جائے۔ 2 چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلے حضور کا حسن و جمال، دوسرا کہ حضور کا نام پاک زمین پر محمد ہے اور آسمان پر احمد ہے۔ ایسا کیوں؟ زمین پر محمد کیوں اور آسمان پر احمد کیوں؟ اور پھر لفظ محمد کی فضیلت اور اس کی عظمت اور اس سے حاصل ہونے والے برکات۔ تو آئیے سب سے پہلے حسن و جمال کو سمجھتے ہیں۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمال سیرت میں منفرد اور یکتا ہے، یعنی آپ کا کوئی برابر نہیں ہے، آپ کا کوئی ہم مثل نہیں ہے، ہمارے حضور بے مثال ہیں۔ تو جس طرح کمال سیرت میں بے مثال ہیں، اسی طرح ظاہری حسن و جمال میں بھی ہمارے حضور بے مثال ہیں۔ آپ کی کوئی مثل نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو ایسا حسن و جمال عطا فرمایا۔ اور امام جلال الدین، آپ نے سنا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑا ہی حسین و جمیل بنایا تھا، یہ آپ نے سنا ہوگا۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب خصائص الکبریٰ اس میں فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو مخلوق میں سب سے زیادہ، بلکہ انبیاء اور مرسلین سے بھی زیادہ حسن عطا کیا گیا، سب سے زیادہ حسن دیا گیا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو جو حسن دیا گیا وہ حسن کا ایک حصہ ہے، اور ہمارے حضور کو مکمل حسن عطا کیا ہے۔ اب ذرا حسن یوسف کو سمجھیے، قرآن پاک کا مطالعہ کیجیے، سورہ یوسف کو اٹھائیے اور پڑھیے۔ اس کے اندر ایک پورا واقعہ نقل کیا گیا ہے، پورا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ سنیے، حضرت زلیخا یہ کون ہے؟ عزیز مصر کی بیوی ہے، یعنی جو اس وقت مصر کے بادشاہ تھے ان کی بیوی حضرت زلیخا، اور آپ خود بہت ہی حسین و جمیل تھے۔ حضرت زلیخا خود حسین و جمیل تھی۔ جب عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا تو حضرت زلیخا نے حسن یوسف کو دیکھ کر آپ پر فریفتہ ہو گئی، آپ کے حسن میں گم ہو گئی۔ تو مصر کی عورتوں نے تانا دینا شروع کر دیا کہ کہاں عزیز مصر کی بیوی ہے، مصر کے بادشاہ کی بیوی ہے، اور ایک غلام کو دل دے بیٹھی، ایک غلام سے دل لباتی ہے۔ یعنی غلام کی چونکہ اس زمانے میں کوئی حیثیت نہیں تھی، غلام
انسان اور جانور دونوں برابر. اس لیے مصر کی عورتوں نے تانا دیا کہ عزیز مصر کی بیوی ہونے کے باوجود ایک غلام سے دل لباتی ہے, ایک غلام سے محبت کرنے لگی ہے. جب حضرت زلیخا نے سنا تو آپ نے ایک دعوت رکھی اور اس دعوت میں 40 اشراف مصر کی عورتوں کو دعوت دی, مدعو کیا. جب 40 اشراف مصر کی عورتیں آئیں جن میں وہ عورتیں بھی تھیں جو حضرت زلیخا کو تانا دیا کرتی تھی, جب وہ عورتیں آئیں حضرت زلیخا نے سب کے لیے تخت بچھوائے اور ان 40 عورتوں کو تخت پر بٹھا دیا گیا. اس کے بعد ان کے سامنے دسترخوان بچھایا گیا. اس دسترخوان پر میوے اور سبزیاں رکھ دی گئی اور حضرت زلیخا نے ان تمام عورتوں میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چھری دے دی اور کہا کہ تم سبزیاں کاٹو. اور اس کے بعد کہا, حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں گئی اور عرض کرنے لگی کہ آپ ان عورتوں کے سامنے سے ایک مرتبہ گزر جائیے تاکہ یہ آپ کو دیکھ لے. حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ نبی تھے اس لیے آپ نے منع فرمایا, لیکن حضرت زلیخا نے بار بار اصرار کیا اور بتاکید عرض کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سے نکلنے پر راضی ہو گئے. جب حضرت یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے سے نکلے تو کل تک جو عورتیں کہتی تھیں کہ غلام کو دل دے بیٹھی ہو, خود اتنی حسین و جمیل ہو, خود عزیز مصر کی بیوی ہو اور ایک غلام کو دل دے بیٹھی ہو, ایک غلام سے دل لباتی ہو, جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو انہیں چھری دی گئی تھی جس سے وہ سبزیاں کاٹے, لیکن جب یوسف کے حسن کو دیکھا تو بجائے سبزیاں کاٹنے کے اپنی انگلیاں کاٹنے لگی. اور قرآن فرماتا ہے وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا, اور کہنے لگی سبحان اللہ یہ بھی کوئی بشر ہے, یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا, انسان میں ایسا حسن و جمال نہیں ہوتا ہے. ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ, یہ تو کوئی معزز فرشتہ معلوم ہوتا ہے. یہ حضرت یوسف کا حسن ہے کہ جسے مصر کی عورتوں نے دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی اور انگلیاں کاٹنے کا احساس نہیں ہوا. اب ذرا مدینے کی گلیوں کی باتیں کر لیتے ہیں, اب اس کی باتیں کرتے ہیں. ابھی یوسف کی بات تھی جنہیں حسن کا ایک حصہ عطا کیا گیا تھا, اب ان کی بات کرتے ہیں جنہیں مکمل حسن عطا کیا گیا ہے. وہاں مصر کی عورتوں کا عالم یہ ہے کہ جب انہوں نے یوسف کے حسن کو دیکھا تو انگلیاں کاٹی نہیں تھی, انگلیاں کاٹی نہیں تھی بلکہ کٹ گئی تھی, احساس نہیں ہوا تھا. مدینے کی گلیوں کا عالم یہ ہے کہ جب محمد عربی کے حسن کو غلاموں نے دیکھا تو اپنی گردنیں کٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایمان فرماتے ہیں حسن یوسف میں کبھی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مت آنے آ رہے. دیکھیے امام نے اس شعر میں کمال کر دیا. پہلے فرمایا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, پہلی بات حسن یوسف, دوسری بات انگلیاں کٹی کٹائی نہیں, تیسری بات انگشت زنا عورتوں کی انگلیاں, اور دوسرے مصرے میں فرماتے ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. وہاں انگلیاں کٹی تھی اور عورتوں کی انگلیاں تھی, یہاں غلام مصطفیٰ تمہارے نام پر اپنے سروں کو کٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں. دونوں میں بڑا فرق ہے. اب حضرات محترم بتانا مقصد یہ ہے کہ جب تک مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کے حسن کو نہیں دیکھا تھا تو کہتی تھی غلام ہے, غلام غلام کی رٹ لگائی ہوئی تھی, کہتی تھی یہ غلام سے دل لباتی ہے. یہ کب کہتی تھی جب حضرت یوسف کو نہیں دیکھا تھا, لیکن جب دیکھا تو کیا کہنے لگی ان ہاذا الا ملک کریم. یہ قرآن پاک بیان فرما رہا ہے جب حسن یوسف کو نہیں دیکھا تو کہتی تھی غلام ہے, اور جب دیکھا تو کہا ان ہاذا الا ملک کریم, وہ تو کوئی معزز فرشتے معلوم ہوتے ہیں. بشریت ہی نے انکار کر دیا. بس اسی طرح جب ہندوستان کے نجدیوں نے میرے نبی کو نہیں دیکھا تو کہنے لگے وہ تو ہماری طرح ہے معاذ. اور جس نے دیکھا اس نے کہا وہ احسن منکا لم ترقت عینی واجمل منکا لم تلد النساء. یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا. اور کیسے دیکھتا, اگلے مصرے میں علت بیان فرما
خلقت مبرأ من كل عیب وانک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ آپ تمام نقائص اور عیوب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ انک قد خلقت کما تشاء، ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ جیسا چاہتے تھے آپ کو ویسے ہی پیدا کیا گیا. تو جس نے نہیں دیکھا تھا وہ کہتا ہے کہ نبی ہماری طرح ہے، اور جس نے دیکھا ہے وہ کہتا ہے حضور آپ کے جیسا حسین و جمیل میں نے نہیں دیکھا. اور ہندوستان کے نجدی کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے معاذ اللہ. ارے خبیثو، تم نے نہیں دیکھا جس طرح عزیز مصر کی عورت نے، جب عزیز مصر کی بیوی نے، جب حضرت زلیخا جب حضرت یوسف کے حسن پر فریفتہ ہو گئی تو مصر کی عورتوں نے اس وقت کہا، جب نہیں دیکھا تھا تب کہا ایک غلام ہے، دیکھا تو کہا کوئی فرشتہ ہے. اسی طرح تم نے نہیں دیکھا ہے اسی لیے کہتے ہو کہ ہماری طرح بشر ہے. تو جنہوں نے نہیں دیکھا وہ کہتے ہیں ہماری طرح بشر ہے. تو جب بریلی کے امام نے مدینہ جا کر دیکھا تو کہنے لگا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان لکھ لیتا ہے میری جان ہے. جنہوں نے نہیں دیکھا، ارے بے وقوفوں تمہاری عقل مارے گئی ہے. انسان ہمسری کا دعویٰ اس وقت کرتا ہے جب دیکھتا ہے. ابھی ظہور صاحب اگر کہیں کہ میں حافظ زبیر کے برابر ہوں، یہ کب کہیں گے؟ جب انہوں نے حافظ زبیر کو دیکھا ہو. اگر دیکھا ہی نہیں تو دعویٰ کیسے؟ جنہوں نے نہیں دیکھا وہ کہتے ہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ حضور کے اوصاف میں، حضور کے کمالات میں، حضور کے تصرفات میں عیب نکالتے ہیں، کمیاں بیان کرتے ہیں. اور جس بریلی کے امام نے دیکھا تو وہ کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کیا فرماتے ہیں امام؟ ذرا سمجھیے اس کو. اعلیٰ حضرت کی شاعری ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا. یاد رکھنا امام کی شاعری سمجھنے کے لیے بھی علم درکار ہے. امام فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے. کمال کا مطلب ہوتا ہے مکمل ہونا. ہمارے حضور کا حسن ایسا مکمل ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. ارے کمی ہونا تو کجا، وہاں تو کمی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور آپ نے پھول کو دیکھا ہوگا، پھول جب درخت پر لگا ہوتا ہے تو اس کے پاس کانٹے ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی پھول توڑنے جائے گا تو ممکن ہے کہ کانٹے اس کے ہاتھ میں چھوٹ جائیں، اسے اذیت دے دیں. امام فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے. میرے حضور ایسے پھول ہیں کہ عموماً دنیا کے پھولوں کے پاس تو کانٹے ہوتے ہیں، میرے حضور وہ پھول ہیں جن کے پاس کانٹے نہیں ہیں. اور فرماتے ہیں یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. شمع کہتے ہیں روشنی کو جو سب کو روشن کرتی ہے، اسے بھی شمع کہا جاتا ہے. چراغ کو بھی شمع کہا جاتا ہے. کیوں؟ وہ روشنی کرتی ہے لیکن اس کے اندر بھی ایک عیب ہے، اس میں دھواں ہوتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ چراغوں میں دھواں ہوتا ہے لیکن میرے حضور وہ شمع ہے جس کے پاس دھواں نہیں ہے. تو جنہوں نے نہیں دیکھا وہ کہتے ہیں ہماری طرح ہے، ہماری طرح بشر ہوں گے. جب کعب بن مالک نے مدینے کی گلیوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ فرماتے ہیں اذا سر استنار وجهه. عموماً جب کوئی آدمی حسین و جمیل ہوتا ہے ہر وقت اس کا حسن ظاہر نہیں ہوتا، لیکن جب خوش ہوتا ہے تو چہرے کی تازگی بڑھ جاتی ہے. یہ بات ہمارے مشاہدے سے ثابت ہے. جب انسان خوش ہوتا ہے تو چہرے کی خوشی بڑھ جاتی ہے. تو ہمارے حضور تو طبعی طور پر خوبصورت تھے، جب دیکھو تو حسین و جمیل. لیکن صحابی فرماتے ہیں اذا سر استنار وجهه، جب حضور خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرے انور کھل اٹھتا تھا. اور فرماتے ہیں حتی کأن وجهه شقة قمر، ایسا لگتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو. اور جب حضرت جابر بن سمورہ کے سامنے کسی نے کہا کہ حضور کا چہرہ انور تلوار کی طرح ہے. اب تلوار کی طرح کہنے میں چونکہ صحابی تھے، گستاخی اور کوئی خراب معنی مراد نہیں تھا. معنی مراد یہ تھا کہ جس طرح تلوار چمکدار ہوتی ہے، چمکتی ہے، اسی طرح حضور کا چہرہ بھی چمکتا ہے. تو حضرت جابر سے کسی نے کہا
کہ حضور کا چہرہ تلوار کی طرح تھا. حضرت جابر نے کہا نا تلوار کی طرح مت کہو. آج کا وہابی کہتا تلوار کی طرح لمبا تھا, کہہ سکتا تھا. حضرت جابر نے مسئلہ اسی وقت ختم کر دیا, فرمایا تلوار کی طرح نہ کہو بل کان مثل الشمس والقمر, میرے سرکار کا چہرہ تو سورج اور چاند کی طرح تھا. اور پھر دوسرے مقام پر حضرت جابر, یہ امام ترمذی نے روایت کیا, دوسرے مقام پر فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ الاحیاء, میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 14ویں رات میں دیکھا. یہ 14ویں رات کس کو کہتے ہیں؟ جس میں چاند اپنے پورے شباب پر ہوتا ہے, پورے شباب پر ہوتا ہے. کہتے میں نے کس کو دیکھا؟ 14ویں رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. جعلت انظر الى رسول اللہ والى القمر وعلیہ حلۃ حمراء, فرماتے ہیں حضور انور کے جسد پاک پر ایک سرخ دھاری دار جبہ تھا, یعنی آپ سرخ دھاری دار جبہ پہنے ہوئے تھے. پھر فرماتے ہیں جعلت انظر الى رسول اللہ والى القمر, میں چاند کو دیکھنے لگا اور رسول اللہ کے چہرے انور کو دیکھنے لگا. اب فرماتے ہیں اب نتیجہ یہ نکلا, آخر میں دونوں کو دیکھتا تو رہا لیکن آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ کا چہرہ میرے نزدیک چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھا. اب بریلی کے امام اس حدیث کو یوں بیان فرماتے ہیں, کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر, خورشید تھا کس زور پر, کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر, بے پردہ جب وہ ہوا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. یہ حضور کا حسن و جمال ہے. تو جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے, بتاؤ تمہارا حضور کے حسن و جمال کی طرح ہے؟ تمہارا چہرہ تو اتنا بدصورت ہے کہ جو دیکھے اس کا دماغ خراب ہو جائے, اور حضور کا چہرہ ایسا ہے کہ لوگ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا کرتے ہیں. تو چند باتیں یہ حضور کے حسن و جمال کے حوالے سے تھی. اب حضور کا جو نام پاک ہے, اسم پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. دیکھیے حضور کے 4 نام حامد, محمود, محمد اور احمد, یہ چاروں حمد سے بنے ہیں, چاروں حمد سے مشتق ہیں. محمود یہ بھی حمد سے بنا ہے, حامد یہ بھی حمد سے بنا ہے, محمد یہ بھی حمد سے بنا ہے, اور احمد یہ بھی حمد سے بنا ہے. اب پہلے سمجھیے حامد کسے کہتے ہیں؟ حامد کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنے والا. حضور کا نام حامد ہے, یعنی حضور تعریف کرنے والے ہیں. کس کی؟ اپنے رب تبارک و تعالی کی. احمد کا معنی ہوتا ہے بہت تعریف کرنے والا. حضور بہت تعریف کرنے والے ہیں. کس کی؟ اپنے رب تبارک و تعالی کی. اسی طرح حضور کا نام محمود اور محمد ہے. محمود کا معنی ہوتا ہے اس میں مفعول ہے, اس کا معنی ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے, اس کا معنی ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے. حضور محمود ہے, تعریف کون کرتا ہے؟ رب تبارک و تعالی, اور ساری مخلوق حضور کی تعریف کرتی ہے. اسی طرح محمد, محمد کا معنی بھی ہوتا ہے تعریف کیا گیا, جس کی تعریف کثرت سے کی جاتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے حامد کا معنی تعریف کرنے والا, احمد کا معنی بہت تعریف کرنے والا. حضور کا نام جب حامد تھا تو احمد کیوں رکھا گیا؟ حامد اور احمد, حامد کا معنی تعریف کرنے والا, احمد کا معنی بہت تعریف کرنے والا. جب حامد نام ہے تو پھر احمد رکھنے کی کیا ضرورت؟ محدثین فرماتے ہیں سنو, مسئلہ یہ ہے حامد کا معنی تعریف کرنے والا. آج کا وہابی کہہ دیتا کہ نبی بھی حامد ہیں, ہم بھی حامد ہیں, وہ بھی تعریف کرتے ہیں, ہم بھی تعریف کرتے ہیں. معذاللہ جب علم غیب میں برابری کا دعویٰ کر دیا تو پھر حضور کے اس نام پاک میں برابری کا دعویٰ کر سکتا تھا, کہہ سکتا تھا وہ بھی حامد ہم بھی حامد. تو کیا خصوصیت ہوئی ان کی؟ ہم ان کے برابر ہوئے. اللہ نے اس برابری کے مسئلے کو ختم کرنے کے لیے حضور کا نام احمد رکھا کہ وہاں بھی دیکھ لے تو حامد ہو سکتا ہے, یعنی تعریف کرنے والا ہو سکتا ہے, اور جو سب سے زیادہ اپنے رب کی تعریف کرتا ہے اسے احمد کہا جاتا ہے. میں اپنے حبیب کا نام احمد رکھ رہا ہوں تاکہ برابری کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے. پھر محمود پر بات آئی. بھئی محمود اور محمد,
محمود کا معنی بھی ہوتا ہے تعریف کیا ہوا، محمد کا معنی بھی ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے۔ اب یہاں پر بھی محدثین نے یہی جواب دیا کہ محمود نام ہوتے ہوئے محمد کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ پھر وہاں بھی کہہ دیتا وہ بھی محمود میں بھی محمود، وہ بھی محمود میرا بیٹا بھی محمود، میرے استاد بھی محمود، ان کی بھی تعریف کی جاتی ہے، جس کی تعریف کی جائے گی اسے محمود محمود کہا جائے گا۔ یہ عربی زبان کے حمد سے بنا ہے، حمد کا معنی تعریف کرنا، محمود کا معنی تعریف کیا ہوا۔ تو وہاں بھی کہتا ہے، وہاں بھی کہہ سکتا تھا کہ بھائی ہماری بھی تعریف کی جاتی ہے، ہم بھی محمود وہ بھی محمود، ان کی خصوصیت کیا؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو بھی ختم فرما دیا۔ برابری کا مسئلہ یہاں بھی ختم۔ ارے تم محمود ہوگا، تیرا استاد محمود ہوگا، تیرا باپ محمود ہوگا، تیرا بیٹا محمود ہوگا۔ محمود اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، اور سن، جس کی ہر وقت ہر زبان میں ہر جگہ ہما وقت جس کی تعریف کی جاتی ہے اسے محمد کہا جاتا ہے۔ محمود ہونے میں تو برابری کا دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن محمد ہونے میں برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، قرآن پاک 28واں پارہ سورہ صف، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ آپ فرماتے ہیں یاد کرو اے محبوب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل سے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف رسول ہوں، مجھ سے پہلے والی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ اب اس سے پتا چلا کہ حضور پیدا بعد میں ہوئے، آپ کی پیدائش سے تقریباً 370 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ حضور پیدا بعد میں ہوئے، پیدائش کا تذکرہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے کر رہے ہیں۔ تو جب وہاں بھی کہتے ہیں کہ میلاد منانا بدعت ہے تو لگاؤ ان پر فتویٰ، ہم پر فتویٰ بعد میں لگانا، انہوں نے پہلے میلاد منایا ہے۔ بہرحال ابھی ہمارا موضوع وہ نہیں ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا نام بتایا؟ من بعد اسمہ احمد، میرے بعد جو نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ مفسرین نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر نام احمد ہے اور زمین میں محمد ہے۔ آسمانوں پر احمد اور زمین میں محمد۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے ایسا کیوں؟ الٹا بھی تو ہو سکتا تھا، زمین پر احمد آسمان میں محمد۔ یوں ہی کیوں کیا گیا کہ آسمانوں میں احمد زمین میں محمد؟ تو محدثین جواب دیتے ہیں کہ سنیے، اگر حضور کا نام احمد زمین میں ہوتا تو زمین والوں سے اس بات کا امکان تھا کہ پھر برابری کا دعویٰ کر دیتے، کہہ دیتے کہ بھئی تمہیں کیا معلوم کہ سب سے زیادہ تعریف کرنے والے وہی ہیں، ہم سب سے زیادہ تعریف کرنے والے ہیں۔ تو لفظ احمد میں برابری کا امکان تھا زمین والوں میں، آسمان والوں میں برابری کا امکان نہیں تھا۔ اب آپ پوچھو کہ وہ کیسے؟ تو بھئی آسمان میں کون سی مخلوق ہے؟ فرشتے، نوری مخلوق ہے، اور ان کے بارے میں قرآن میں ہے کہ یہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں اللہ حکم دیتا ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور یہ معصوم عن الخطا ہے، ان سے خطا کا صدور محال ہے، فرشتوں سے خطا نہیں ہو سکتی۔ پتا چلا کہ زمین والے تو لفظ احمد میں برابری کا دعویٰ کر سکتے تھے، آسمان والے برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اب آپ پوچھو گے دلیل کیا ہے؟ تو دلیل وہی ہے جو امام احمد رضا نے اپنی شاعری میں یوں بیان کیا، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے جھاڑ ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ یہ جبریل امین کی حدیث پاک کا ترجمہ ہے کہ تجھے یک نے یک بنایا۔ جب فرشتوں کے سردار نے یہ کہہ دیا کہ تجھے یک نے یک بنایا، ایک نے ایک بنایا، تیرا کوئی مماثل نہیں ہے، تیرے برابر کوئی نہیں ہے، یہ سید الملائکہ نے کہا۔ یہ کس نے کہا؟ سید الملائکہ نے، جو فرشتوں کے سردار ہیں۔ جب سید الملائکہ اس بات کو مان گئے تو دیگر فرشتے بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ احمد ہونے میں کوئی ان کے برابر نہیں ہے۔ تو اوپر چونکہ آسمان پر اس بات کا امکان ہی نہیں تھا کہ کوئی لفظ احمد میں حضور کی برابری کا دعویٰ کرے، لیکن زمین پر امکان تھا کیونکہ یہاں وہابی تھے، یہاں پر امکان تھا
اس لیے اللہ نے یہاں محمد نام رکھا کہ احمد ہونے میں تم کہہ سکتے ہو کہ سب سے زیادہ تعریف کرنے والا میں ہوں، لیکن سن لو جس کی ہر وقت ہر زبان میں تعریف کی جاتی ہے اسے محمد کہا جاتا ہے، اور دنیا میں جتنی تعریف میرے سرکار کی ہوتی ہے اس کی تعریف کسی کی نہیں ہے۔ آپ پوری دنیا کا جائزہ لے لیجیے، کتنا بڑا بادشاہ، کتنا بڑا حاکم، کسی مذہب کا بانی ہو، پیشوا ہو، امام ہو، اس کی باتیں اتنی نہیں کی جاتی جتنی میرے حضور کی باتیں کی جاتی، اور آج سے نہیں کیا، جب سے دنیا بنی ہے تب سے باتیں ہو رہی، قیامت کی صبح تک باتیں ہوگی، اور میدان حشر میں بھی حضور ہی کی شان دکھائی جائے۔ حضرات محترم، تو حضور کا نام محمد رکھا گیا، احمد آسمانوں میں، اور زمین میں کیا نام رکھا گیا؟ محمد نام رکھا گیا۔ اب جو لوگ حضور کی برابری کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے کہو کہ دیگر دلائل تو آپ ایک طرف رکھ دیجئے، صرف نام پر غور کر لیجئے، سارا مسئلہ کلیئر ہو جائے، نام پر ہی غور کر لیجئے۔ دوسری بات یہ کہ جو کہے کہ ہم بھی محمود، نبی بھی محمود، تو سنو، محمود کا معنی ہوتا ہے تعریف کیا ہوا، محمود کا معنی تعریف کیا ہوا۔ کوئی انسان پیدا ہوا، اس کے اندر کوئی خصوصیت پائی گئی، اب اسے محمود کہا جائے، لوگ اس کی تعریف کریں گے، جب تعریف کریں گے تو وہ محمود ہو گیا، اور جو تعریف کر رہے ہیں وہ حامد ہو گئے۔ تو پتہ چلا کہ جب تک انسان کے اندر خوبی موجود ہے تب تک محمود، زندہ ہے تب تک موجود، زندہ ہے تب تک محمود، جب تک زندہ ہے تعریف کی جائے گی، مر گیا کچھ سالوں بعد مرید تعریف کریں گے، ختم، کیونکہ دنیا والے ہی تعریف کرنے والے ہیں، دنیا والے ہی تعریف کرنے والے ہیں، اور جس کی تعریف کی جاتی ہے وہ بھی دنیا والا، تعریف کرنے والا بھی بشر، اور جس کی تعریف کی جاتی ہے وہ بھی بشر۔ اس لیے تمہاری تعریف ختم ہو سکتی ہے، لیکن وہاں تعریف کرنے والے صرف بشر نہیں ہے، وہاں تعریف کرنے والا خود خدا کے کائنات ہے، خود تبارک و تعالیٰ ان کی تعریف بیان فرما رہا ہے۔ وہاں تعریف کرنے والا اللہ کے کائنات ہے، اور اس کے بارے میں سب مانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ پتہ چلا کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیشہ رہے گا، مصطفیٰ کی تعریف بھی ہمیشہ رہے گا۔ تم کتنا گھٹانے کی کوشش کر لو، مصطفیٰ کی تعریف نہیں گھٹا سکتے۔ اب حضرات محترم، اس میدان میں جتنے آئے سب ہار مان گئے۔ جب امام عشق و محبت آئے، اتنی تعریف کی، کبھی کہا وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی کیا کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سب کچھ کہنے کے بعد پھر کہنے لگے، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدعے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر میرا حضور اللہ۔ احمد رضا تم تعریف کرتے کرتے تھک جاؤ گے، لیکن ان کی تعریف مکمل نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی تعریف تو خلاق کائنات کرتا ہے۔ اب حضور کا نام زمین پر محمد اور آسمان پر احمد۔ آپ مجھے امید ہے سمجھ گئے ہوں گے کہ آسمان پر احمد کیوں رکھا گیا، زمین پر محمد کیوں رکھا گیا۔ اب اس نام کی برکت حضور ارشاد فرماتے ہیں، من ولد لہ مولودا سماہ محمدا تبرکا بہ کان ہوا ومولودہ فی الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں جس کے گھر بیٹا پیدا ہوا اور اس نے میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے، برابری کے لیے نہیں، میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے بچے کا نام محمد رکھا، تو وہ نام رکھنے والا اور وہ بچہ دونوں جنت میں گئے۔ اس لفظ محمد کو ہلکے میں مت لینا، یہ بہت بڑا نام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، 200 سال تک گناہ کرتا رہا، 200 سال تک، غالباً عیسیٰ علیہ السلام 200 سال تک گناہ کرتا رہا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے سوچا کہ جب گناہگار شخص ہے، کیا اس کو غسل دیا جائے، کیا اس کو دفن کیا جائے۔ لوگوں نے اس کو اٹھایا اور کوڑے میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اے موسیٰ اس بندے کو اٹھاؤ اور اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ تو موسیٰ علیہ السلام عرض گزار ہوئے
اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل اس بات کے گواہ ہیں کہ اس شخص نے 200 سال تک تیری نافرمانی کی ہے. جب تیری نافرمانی 200 سال تک کی ہے تو اس بات کا وہ مستحق نہیں ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سن، اس کی نماز جنازہ اس لیے پڑھو کیونکہ جب بھی وہ تورات کو کھولتا تھا اور اس میں میرے محبوب کے نام کو دیکھتا تھا تو اس کو چومتا تھا اور درود پڑھتا تھا. اس کا یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا کہ میں نے اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے اور 70 حوروں سے اس کا میں نے نکاح فرما دیا. یہ لفظ محمد کی برکتیں. اور آگے چلو، ہمارے ابا جناب آدم علیہ السلام جب ان سے اجتہاد، یہ حدیث ہے، امام حاکم نے مستدرک میں اس حدیث کو نقل کیا. کوئی کہہ سکتا ہے یہ جو باتیں بیان کر رہا ہوں اس کی دلیل میرے موبائل میں ابھی آپ کو بتا سکتا ہوں. امام حاکم نے مستدرک میں اس حدیث کو نقل فرمایا. فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطائے اجتہادی ہوئی، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی طرف بھیج دیا. کئی سال تک آپ دنیا میں گشت کرتے رہے اور کچھ سالوں کے بعد آپ نے عرض کی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری توبہ کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم تم نے انہیں کیسے پہچانا؟ ابھی تو میں نے انہیں پیدا نہیں کیا، تم نے کیسے پہچانا؟ پتا چلا کہ حضور کا تذکرہ بہت پہلے سے ہو رہا ہے. ذکر مٹانے والے آج پیدا ہوئے ہیں، ذکر کب سے ہو رہا ہے؟ تو پوچھا، اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا کہ اے آدم تم نے کیسے جانا، محمد کو کیسے پہچانا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا تبارک و تعالیٰ، جب تو نے میرا پتلا بنایا اور میرے اندر روح پھونکی تو میں نے عرش کے پایوں پر دیکھا، وہاں تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا تھا، وہاں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اسی وقت پہچان لیا کہ جس کے نام کو تو نے اپنے نام سے ملایا ہے وہ تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. اسی لیے میں اس کے انہی کے توسل سے تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں. اب ادھر سے تصدیق ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے آدم تو نے سچ کہا، وہ مجھے مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے، تو ان کے وسیلے سے دعا کر، میں تیری دعا کو قبول فرماؤں. اب جو کہتے ہیں کہ وسیلے سے دعا مانگنا غلط ہے، ناجائز ہے، ان سے کہو بیٹا تمہارے باپ آدم نے ہمارے حضور کے وسیلے سے دعا مانگی اور اللہ نے فرمایا وسیلے سے دعا مانگو قبول فرماؤں گا. حضرات محترم، یہ حضور کی نام کی برکتیں ہیں. فقط نام کا ہی عالم ہے، ذات کا عالم کیا ہوگا؟ ابھی تم نام کو نہیں پہچان سکے، اسی لیے ہم سری کا دعویٰ کرتے ہو. فقط نام سے واقف ہوتے تو ہم سری کا دعویٰ نہیں کرتے. اور سنیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انگوٹھے چومنا بدعت ہے، ناجائز ہے. ارے وہابیوں تمہاری قسمت میں کچھ بھی نہیں ہے. میلاد منانا ہماری قسمت میں ہے، حضور کا جشن منانا ہماری قسمت میں ہے، انگوٹھے چومنا ہماری قسمت میں ہے، تمہاری قسمتوں میں نہیں ہے. بس تم عیب نکالتے رہو. ہم کو تو ہمارے امام نے درس دیا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اس لیے فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں ادو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. یہ سب ہمارے نصیب میں ہے، تمہاری قسمت میں نہیں ہے. اب انگوٹھے چومنے پر اعتراض، ارے ذرا آپ غور کیجئے کہ جو نبی سے محبت کرتا ہو بتاؤ وہ عیب نکالے گا یا خوبیاں بیان کرے گا؟ تو دنیا والے سے محبت کرنے والا خوبیاں بیان کرتا ہے، تو جو محبوب جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے ان میں بھلا کوئی عیب نکالتا ہے؟ عیب نکالنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے سینوں میں حضور کا عشق نہیں ہے، بغض بھرا ہوا ہے. عشق ہوتا تو تم کہتے واہ کیا جود و کرم ہے شہر نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا. اب انگوٹھا چومنے کی بات آ گئی. سنیے، انگوٹھا چومنے والی حدیث کے بارے میں وہابیوں نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، انگوٹھے چومنا بدعت ہے. تو میرے امام اہل سنت قاطع نجدیت سیدی و سندی امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ایک کتاب لکھی منیر العین فی تقبیل الابہامین،
جس کا دوسرا نام ہے الحاضر کاف فی حکم القیاس. جب حدیث کے بارے میں کہا گیا کہ انگوٹھا چومنے والی حدیث یہ ضعیف ہے تو امام نے پورا رسالہ لکھ کر یہ ثابت کیا کہ ضعیف حدیث بھی اگر فضائل میں ہو تو اس کا بھی اعتبار کیا جائے گا, اس پر عمل کیا جائے گا. اب حدیث سنیے, حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں روایت کیا گیا کہ جب اذان کے کلمات اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے کانوں میں یہ صدا پہنچی تو آپ نے اپنے انگوٹھے چومے اور آنکھوں سے لگا لیا. حضور نے فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی حلت علیہ شفاعتی. یہ انگوٹھے چومنے والے خوش ہو جائے, خوشخبری سنو, غصہ سنو. میرے سرکار فرماتے ہیں جس نے ایسا کیا جیسا میرے خلیل نے کیا, یعنی جس نے انگوٹھے چومے جس طرح ابوبکر صدیق نے چومے ہیں تو اس پر میری شفاعت حلال ہے. اب دیکھیے, پوچھو انگوٹھا نہ چوم, تمہارے نصیب میں شفاعت نہیں ہے, شفاعت سنیوں کے نصیب ہے. اور مصر کے بہت بڑے عالم گزرے, فرماتے ہیں ایک مرتبہ تیز ہوا چلی جس کی وجہ سے ایک کنکر اڑا اور میری آنکھ میں چلا گیا. اس کو نکالنے کی میں نے بہت کوشش کی لیکن کنکر نہیں نکلا, بہت تکلیف ہوئی میری آنکھوں میں. آپ فرماتے ہیں اتنے میں اذان کی آواز آئی, کلمہ اشہد ان محمد رسول اللہ کو جب میں نے سنا تو انگوٹھے چوما اور اپنی آنکھوں سے لگا لیا. بس انگوٹھے چومنا تھا کہ فوراً میری آنکھ سے وہ کنکری نکل گئی, سارا درد جاتا رہا. اور محدثین فرماتے ہیں کہ ہمارا مشاہدہ ہے, ہم نے سنا تھا کہ جب کوئی انگوٹھے چومتا ہے تو اس کی آنکھوں میں کبھی درد نہیں ہوگا. محدثین فرماتے ہیں ہم نے آزمایا ہے, جب سے انگوٹھے چومنا شروع کیا ہے کبھی آنکھوں میں درد نہیں ہوتا. اس لیے جب بھی حضور کا نام سنیں تو انگوٹھا چومیں, اور صرف انگوٹھا ہی نہیں چومیں, ساتھ ہی ساتھ درود پاک بھی پڑھیں جب بھی حضور کا نام آئے. تو جیسے ابھی تقریر میں بار بار کہا جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب بھی نام سنیں تو انگوٹھا چومیں اور ساتھ ہی ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ لیا کریں. یہ ہمارے حضور کے اس میں پاک کے فضائل اور برکات ہیں. اگر وہاں بھی اسی پر غور کر لیں تو کبھی حضور کی ہمسریت کا دعویٰ نہیں کر سکتے. اللہ تعالی ہمیں مسلک حق اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم فرمائے, اور جو حضور کے فضائل بیان کرنے کا حق ہے اسی طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہوئی مولا تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.